فرما دی. کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ مکان خالی ہوئے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں ہم ان کے اندر شفٹ ہو جائیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں آ جایا کریں گے, جلدی مسجد کے اندر کوئی جماعت بھی نہیں رہے گی, مسجد کی وجہ سے ہم شفٹ ہونا چاہتے ہیں, آتے دور سے ہیں ویسے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شفٹ نہ ہو یہاں پر, دور سے ہی آؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں, کیسے؟ حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے, تم جتنے قدم چل کے آتے ہو رب تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ چلنے میں بھی تمہیں جو ہے وہ مشقت ہے, تکلیف ہے, رب تمہیں درجے عطا فرمائے گا. تو جس عمل میں جتنی مشقت انسان کو آ جاتی ہے, عمل نیکی کے کام کا ہو, اللہ اس کا ثواب اتنا ہی بڑھا دیتا ہے, اتنا ہی بڑھا دیتا ہے. آج ہم اپنے علاقے کو چینج کریں, ایک علاقے سے دوسری جگہ مکان لینا ہو, تو 100 میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یار میں جہاں مکان شفٹ کرنا ہوں وہاں کوئی مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے, میں نماز کہاں پڑھوں گا, میرے بچے وہ مسجد سے کیسے متعلق ہوں گے. کچھ لوگ سوچتے ہیں, لیکن ایک تعداد وہ نہیں سوچتی. بس آسائش دیکھی, ظاہری خوبصورتی دیکھی, ہاں بھئی یہاں سے شفٹ وہاں ہونا ہے, یہاں سے ادھر ہونا ہے. مسجد کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھے گا کہ وہاں مجھے قریب میں کوئی مسجد بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, خود مسجد سے دور, بچے مسجد سے دور, یہاں تک کہ دینی معاملات کے اندر وہ خود بھی کمزور ہو جاتے ہیں, اپنی نسلوں کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. اور جس آدمی کا مسجد سے تعلق رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے, آنا جانا مسجد کی طرف جو ہے وہ اس کا لگا رہتا ہے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گئے, فرمایا جس بندے کو تم دیکھو بار بار آنا جانا اس کا مسجد میں لگا رہتا ہے, یعنی وہ نمازیں پڑھنے آتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس کی ایمان کی گواہی تم دیا کرو. اس کی پکا مومن آدمی جس کا آنا جانا مسجدوں کی طرف جو ہے وہ لگا ہو. اللہ والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں, اللہ والے ہیں. اور حدیث میں فرمایا اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جن کے دل مسجد میں لگے ہوتے ہیں, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. مسجد میں آئے آدمی کو سکون ملے, اطمینان ملے, میں رب کی بارگاہ میں آ چکا ہوں. اور علماء نے اس کی نشانی لکھی ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر بڑے سکون سے ہوتی ہے اور پانی سے باہر نکالیں مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے, کہا مومن کی مثال بھی یہی ہے کہ یہ مسجد میں آئے سکون کی حالت میں ہو, اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہو. جب یہ مسجد میں آتا ہے یہ عادت بنانی پڑے گی. اور ہمیں کئی معاملات کے اندر آپ کوشش کر کے دیکھیں, مسجد میں آئیں کوشش کریں. میں نے اپنے دل کو اب باہر چھوڑ کے آ گیا ہوں, اب میں مسجد میں ہوں, 20 منٹ ہوں, 25 منٹ ہوں, سکون سے ہوں, میں اللہ کے گھر میں ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیزاری کے عالم میں آدمی بیٹھا ہو. نماز تو وقت پہ ہونی ہے, جماعت بھی ہونی ہے, پھر آدمی بے چینی کے جو عالم میں, اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو, خاص کبھی مجبوری ہوتی ہے, تبھی مجبوری ہوتی ہے, پیچھے کوئی مریض چھوڑ کر آئے ہیں, آپ اپنی کوئی اور مجبوری کی وجہ سے آ گئے, ایک الگ بات ہے. لیکن عام اپنی عادت بنائیں کہ میں نے مسجد میں آنا ہے, سکون سے آنا ہے, اس کو بیزاری نہیں بنانی, دل کے اندر تنگی نہ لائیں. یاد رکھیں اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا. حدیث میں فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے. دل میں جو نیکی ہے, دل میں جو نیت ہے, رب اس پر تمہیں جو ہے وہ اجر و ثواب